مجھے لانڈی جیل میں رکھا گیا تھا۔ پھر یہ طے ہوا کہ مجھے لانڈی سے سینٹرل جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہاں کی ایک گاڑی صرف مجھے لانڈی سے لے کر روانہ ہوگی۔ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور میرے ارد گرد 6 کانسٹیبل بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی 2-3 ٹریفک سگنلز پر رکی، پھر چلنے لگی۔ مجھے باہر کا منظر دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ گاڑی اب کس جگہ سے گزر رہی ہے اور سینٹرل جیل کتنی دور ہے۔ ہمیں چلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ لانڈی سے سینٹرل کا فاصلہ اتنا تو نہ تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کانسٹیبل بھی پہلو بدل رہے تھے۔ اچانک گاڑی دھچکے سے رک گئی۔ اگلی سیٹ سے ایک ASI اتر کر پیچھے آیا اور ڈپٹ کر بولا، قیدی کو نیچے لے آؤ۔ وین کا پچھلا دروازہ کھلا تو میں چونک اٹھا۔ ہم کسی سنسان علاقے میں کھڑے تھے۔ پولیس کے ASI کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اور بھی کھڑا تھا۔ وہ شاید ASI کا کوئی پرانا دوست تھا، اس لیے اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی ہتھ کڑی کھولو، ASI نے دوسرا حکم دیا۔ ایک کانسٹیبل نے چابی نکال کر میری ہتھ کڑی کھول دی۔ تم لوگ گاڑی میں سوار ہو جاؤ، اس نے دوسرا حکم دیا۔ کانسٹیبل الجھے ہوئے انداز میں گاڑی میں سوار ہو گیا۔ ASI کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ پھر اس نے گھوم کے ASI کے سر پر ضرب لگائی۔ ASI بے ہوش ہو کر گرنے لگا تو اس شخص نے ASI کو گرنے سے پہلے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا وین کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا۔ میں حیرت سے وہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بھی اوندا پڑا تھا، گویا اسے بھی بے ہوش کر دیا گیا تھا، اور اس کارروائی سے فارغ ہو کر وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا تھا، میرے ساتھ آئیے کامران صاحب۔ وہ تیزی سے میری طرف روانہ ہو گئے۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کے ساتھ چل دیا۔ حیران بعد میں ہوتے رہیے گا، اس وقت اپنی رفتار تیز کر دیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ وہ نہ جانے کون سا علاقہ تھا، چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا، جا بجا گھنی خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ شخص ان جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا اور مجھے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، آپ ہے کون؟ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں اور آپ کا ہمدرد ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، فضول باتیں سوچ کر اپنی توانائی ضائع مت کریں کہ آپ کے لیے اتنا کافی نہیں کہ میں آپ کا مددگار ہوں، مگر آپ میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ میں نے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان کہا۔ وہ تقریباً دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے میں میرا سانس پھول گیا تھا۔ مگر آپ میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ بس اب سلسلے میں کوئی بات نہ کیجیے گا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو اب حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جھاڑیاں عبور کر کے وہ شخص نسبتاً کھلے میدان میں آیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے حلق سے الو کی سی آواز نکالی۔ فوراً ہی ویسی ہی ایک آواز گونجی اور جھاڑیوں سے 2 آدمی برآمد ہوئے۔ میرے ساتھی نے انہیں دیکھتے ہی کہا، میں مہمان کو لے آیا ہوں، تم لوگ اسے حفاظت سے لے جاؤ۔ وہ دونوں کوئی جواب دیے بغیر جھاڑیوں میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے برآمد ہوئے تو ان کے ساتھ ٹریل موٹر سائیکلیں بھی تھیں، جنہیں وہ کھینچتے ہوئے جھاڑیوں میں سے باہر لائے تھے۔ ان دونوں نے موٹر سائیکلیں سٹارٹ کی تو میرے ساتھی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک موٹر سائیکل پر وہ خود بھی سوار ہو گیا اور بولا، تم مہمان کو لے چلو، میں 1-2 کام نمٹا کر ابھی آتا ہوں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں منزل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے لے جانے والی نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے موٹر سائیکل جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ وہ اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گونگا ہے۔ مجھے اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی خاموشی ہی کیا، مجھے تو یہ سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کون لوگ تھے، میں انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، مگر وہ میری مدد کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی الجھن رفع کرنے کو میں نے موٹر سائیکل سوار سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس لیے کام کر رہے ہو؟ وہ گونگا بہرا بنا موٹر سائیکل چلاتا رہا۔ اس کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ میں اس کی بے نیازی پر جھنجھلا گیا اور سخت لہجے میں بولا، کیا تم نے سنا نہیں میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے موٹر سائیکل روکی اور سائیڈ سٹینڈ پر روک کر نیچے اترایا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا۔ اس کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ میں کام کر رہ گیا۔ وہ پیدائشی گونگا نہیں تھا بلکہ اسے گونگا بنا دیا گیا تھا۔ میں نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، سوری یار، مجھے افسوس ہے کہ… گونگے نے اپنے منہ سے عجیب آوازیں نکال کر مجھے بولنے سے روک دیا اور دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا۔ پھر وہ تقریباً 3 گھنٹے تک کچے راستوں پر موٹر سائیکل دوڑاتا رہا۔ میں ذہن پر زور دے کر اس علاقے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہر کا کون سا علاقہ ہے۔ پھر میں تنبہ تقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔
موٹر سائیکل درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس رک گئی۔ گونگے نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا، پھر موٹر سائیکل سائیڈ سٹینڈ پر ٹکا کر خود بھی اتر آیا۔ اس نے حلق سے الو کی آواز نکالی۔ درختوں کے جھنڈ میں سے ایک اور شخص نمودار ہوا۔ وہ دراز قد اور دوہرے جسم کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھی، شانے سے 7 mm کی رائفل جھول رہی تھی اور سینے پر گولیوں کی بیلٹ کراس کی شکل میں بچھی ہوئی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا، پھر جھٹکے دار لہجے میں بولا، بابا خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ، کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط اور انداز میں گرم جوشی تھی۔ آؤ بابا، اب یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا، پھر بلند آواز میں بولا، دھنی بخش گاڑی لاؤ۔ اس کے یہ کہتے ہی درختوں کے جھنڈ سے ایک پیجارو برآمد ہوئی۔ میں اس کے ساتھ پیجارو میں سوار ہو گیا۔ وہاں تک پہنچانے والا گونگا وہیں رہ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے منظروں کو دیکھ رہا تھا۔ دراز قامت خاموش بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر مجھے بھی سگریٹ کی شدید طلب ہوئی۔ میں نے ہفتوں سے سگریٹ نہیں پی تھی۔ دراز قامت شاید میری نظروں کا مفہوم پہچان گیا۔ اس نے سگریٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھا دیا اور بھاری آواز میں بولا، لو بابا پیو، تکلیف مت کرو۔ میں نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگایا تو اس نے اپنی قیمتی لائٹر سے سگریٹ سلگا دیا۔ میں نے بےتابی سے خوب گہرا کش لیا۔ مجھے اچانک کھانسی آ گئی۔ دراز قامت مسکرا کر بولا، آہستہ بابا آہستہ، لگتا ہے تمہیں جیل میں سگریٹ نہیں ملے۔ سگریٹ، میں نے تلخ لہجے میں کہا، وہاں تو رہنے کے لیے کھانا مل جاتا تھا، وہی غنیمت تھا۔ میں بالکل بے یار و مددگار تھا، کوئی ملاقاتی نہیں تھا، باہر سے آ نہیں سکتا تھا۔ ایسے لوگوں سے تو جیل کا عملہ بھی دور رہتا ہے، پھر میں عام قیدیوں کے ساتھ تھا بھی نہیں، خصوصی سیل میں تھا۔ میں جانتا ہوں بابا، وہ مسکرا کر بولا، مگر تم نے یہ نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہے پوچھنے کا، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں نے اسے پہلے مختلف لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی، مگر کسی نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ چلیے آپ بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا ہمدردی ہے، مجھے جان کر کیا کرو گے؟ وہ ہنس کر بولا، شریف آدمی نہیں ہوں۔ میرے جی میں آیا کہہ دوں کہ وہ تو خیر تمہاری حلیے سے ہی ظاہر ہے، مگر میں خاموش رہا۔ میں ایک بدنام ڈاکو ہوں اور میرا نام حاکم خان ہے، لوگ مجھے ہاکو کہتے ہیں۔ اس نے یوں کہا جیسے اس کے انکشاف سے میں اچھل پڑوں گا۔ لوگ میرا نام سن کر دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایسے انداز میں کہا جیسے اسے اس بات پر بہت فخر ہو۔ میں اس کا نام سن کر ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ نام میں نے پہلی بار سنا تھا۔ آپ کے خیال میں میں شریف آدمی ہوں؟ میں طنزیہ لہجے میں بولا، میں تو خود انہی راہوں کا راہی ہوں۔ پھر میں ذرا رک کر بولا، مگر آپ کو مجھ سے یکایک ہمدردی کیوں ہو گئی؟ ہمدردی مجھے نہیں بلکہ سردار کو ہے۔ اس نے سگریٹ کا کش لگا کر دھواں خارج کرتے ہوئے کہا، گویا وہ سردار نہیں تھا۔ پھر میں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا۔ گاڑی میں ایک فلاسک میں گرم گرم چائے بھی موجود تھی۔ ہاکو نے وقفے سے مجھے 2 دفعہ چائے پلائی اور بسکٹ بھی کھلائے۔ چائے پیتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پکنک پر جا رہے ہوں۔ بسکٹ کے ساتھ چائے پی تو میری جان میں جان آئی۔ پھر گاڑی کے ہچکولوں سے مجھے نیند آ گئی اور ذرا ہی دیر میں میں گہری نیند سو گیا۔ گاڑی رکی تو دھچکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے شیشے سے باہر جھانکا، سورج غروب ہونے والا تھا۔ ہماری جیپ ایک جھنڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر 2 آدمی موجود تھے، ان کے چہروں پر ڈھاٹے تھے اور ہاتھوں میں رائفلیں۔ انہوں نے ہاکو سے 2-4 باتیں کی، پھر گاڑی کو آگے جانے کا راستہ دے دیا۔ یہ ہمارے گارڈ ہیں، ہاکو نے مجھے بتایا۔ اس علاقے میں کوئی گاڑی ان کی مرضی کے بغیر داخل نہیں ہوتی، چاہے اس میں پولیس کا کوئی اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ یہاں سے وہ علاقہ شروع ہوتا ہے جو سردار کی عملداری میں ہے۔ پیجارو ایک پگڈنڈی نما راستے پر دوڑ رہی تھی۔ راستے کی دونوں طرف درختوں کے جھنڈ تھے اور خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ کہیں کہیں مجھے مسلح محافظ بھی نظر آ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ڈاکو کی کمین گاہ کی طرف نہیں بلکہ کسی راجا کی اسٹیٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد پیجارو رک گئی۔ سامنے ہی تقریباً مجھے خیموں کی ایک بستی نظر آئی۔ وہاں ایک طرف کئی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ ہاکو نے مجھے گاڑی سے اترنے کا اشارہ کیا۔ میں نیچے اترا تو میری نظر 2 مسلح محافظوں پر پڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میری تلاشی لی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ آؤ تمہیں سردار سے ملاؤ، یہ کہہ کر ہاکو ایک ایسے خیمے کی طرف بڑھا جو دوسروں کی نسبت خاصا بڑا تھا۔ اس کے گرد بھی کئی مسلح محافظ نظر آ رہے تھے۔ ان سب نے ہاکو کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ ہاکو بھی اس گروہ میں نمایاں حیثیت کا عامل ہے۔ اس نے خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر سندھی میں کہا، مہمان کو لے آیا ہوں سردار، اندر آ جاؤ۔ اندر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہاکو مجھے لے کر اندر داخل ہوا۔ خیمے میں فرشی نشست تھی۔ سامنے ہی بھاری بدن کا ایک سرخ و سفید جوان آدمی آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ رائفل اس کے سیدھے ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور بھرپور انداز میں مصافحہ کیا۔ میں نے بھی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خیمہ 2 حصوں میں منقسم تھا۔ دوسرے حصے میں شاید سردار کی خوابگاہ تھی۔
इस हिस्से में से कोई अचानक निकल कर हमारी तरफ आया। इसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। वो ग्लोरिया थी। ग्लोरिया को देखकर मारी हैरत की मैं गंग रह गया। कई लम्हे तक मेरे हलक से कोई आवाज़ न निकल सकी। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे मुझसे कह रही हो, देखा मेरा कमाल। मैं टिकटिकी बांधे इसे घूर रहा था। आखिर इस खामोशी को सरदार के बुलंदो बांग कहकहे ने तोड़ दिया। वो कहका लगाकर बोला, साईं आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। दरअसल मुझे तवक्का थी कि तुम्हारी औरत इधर होगी। सरदार ने मेरी बात काट दी। मेरी औरत में फिर हैरत ज़दा रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, ग्लोरिया ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने वडेरे अहमद बख्श से दरख्वास्त की। अब ये मत कहना कि कौन अहमद बख्श। ग्लोरिया ने आखिरी जुमला फ्रेंच में अदा किया। मैं थोड़ी बहुत फ्रेंच समझ लेता था। ग्लोरिया फिर फ्रेंच में बोली, वडेरा अहमद बख्श पाकिस्तान में हमारा हमदर्द है। मैंने वडेरे अहमद बख्श का नाम सुन रखा था। वो थर के इलाके का बहुत बड़ा जिम्मेदार था। सियासत में भी हिस्सा लेता था, मगर दर पर्दा स्मगलरों और डाकुओं की सरपरस्ती करता था। अगर वो पाकिस्तान में ग्लोरिया का हमदर्द था तो कोई ग्लोरिया की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता था। अचानक सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। ग्लोरिया के कहने पर वडेरे ही ने मुझे जेल से निकलवाया था और अब मैं इसके पले हुए एक डाकू की पनाह में था। मैंने ग्लोरिया से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या, हम सीधे यहाँ वडेरे के पास जाएंगे। हमें पाकिस्तान से वही निकाल सकता है। सोच लो ग्लोरिया, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, कहीं हम किसी और मुश्किल में न फंस जाएं। मसलन कैसी मुश्किल? ग्लोरिया ने पूछा। ये वडेरे और जागीरदार हवा का रुख देख कर चलते हैं। अगर हमारी वजह से वडेरे की सियासी कद में इजाफा मुमकिन हुआ तो वो हमारी गिरफ्तारी में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं करेंगे। हालिया फरार के बाद कम अज़ कम मैं तो गैर मुल्की दहशतगर्द करार पा जाऊँगा। हमें डबल क्रॉस करना आसान नहीं है कामरान, ग्लोरिया ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरे पास भी वडेरे के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं। वो खुद गैर मुल्की ताकतों का आला-ए-कार है। वो ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगा। सही, आप लोग किस ज़ुबान में बात कर रहे हैं? सरदार ने बेजारी से कहा। बाबा इंग्लिश में बात करो ताकि हम भी तो समझे। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने उर्दू में कहा। मेरी बीवी को दरअसल ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, इसलिए ये अपनी मादरी ज़ुबान में बात कर रही है। हम आज भी साईं अहमद बख्श के पास जाना चाहते हैं। ग्लोरिया का लहजा तहुक्माना था। इसने ये जुमला ठहर ठहर कर इंग्लिश में अदा किया था जैसे वाकई इसे इंग्लिश बराए नाम आती हो। मैं आप लोगों को सुबह सवेरे साईं अहमद बख्श की तरफ रवाना कर दूंगा। आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं, आप लोग भी इसमें शरीक हो जाएं। इस जंगल में जश्न? ग्लोरिया ने हैरत से कहा। आप देखेंगी तो ज़्यादा हैरान होंगी, सरदार ने हंस कर कहा। मैंने कराची और हैदराबाद से बेहतरीन फनकार बुलाए हैं। सरदार अटक अटक कर बोल रहा था। इसे ऐसी इंग्लिश नहीं आती थी कि वो रवानी से बोल सकता। ग्लोरिया ने मेरी तरफ देखते हुए फ्रेंच में कहा, क्या ख्याल है कामरान, इनकी जश्न में शरीक हुआ जाए? यहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, मगर इन लोगों की खुशी इसी में है। मैंने फ्रेंच में जवाब दिया, इसलिए हमें जश्न में शरीक होना पड़ेगा। ग्लोरिया ने सरदार से अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया। मैंने सरदार से कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। इसने हाकू के साथ मुझे खैमे में भेज दिया। वहाँ पयाल का आरामदेह बिस्तर मौजूद था। मैं बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। मेरी आँख खुली तो ग्लोरिया मुझे उठा रही थी। मेरे चेहरे, गर्दन और हाथों पे सोजिश हो रही थी। वहाँ बहुत जहरीले किस्म के मच्छर थे। मच्छरों ने काट काट कर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैं बुरी तरह जिस्म खुजाता हुआ उठ बैठा। मेरी हालत पर ग्लोरिया बेख्तियार हंसने लगी। वो स्किन टाइट जीन्स और जैकेट में बलबूज थी। पैरों में लॉन्ग शूज़ थे और बालों की पोनी टेल बना रखी थी। मैंने इसे देखकर कहा, इस हुलिये में बिल्कुल हंटर वाली लग रही हो। लग नहीं रही हूँ, बल्कि हूँ भी। इसने हंस कर कहा, तुम जल्दी से उठ जाओ, जश्न शुरू होने वाला है। मैंने बाहर जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उंगलियों से बाल संवारता हुआ इस मैदान की तरफ बढ़ा जहाँ जश्न होने वाला था। ग्लोरिया मेरे साथ थी। डाकुओं ने बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम किया था। मैदान में दूर दूर तक पेट्रोमैक्स रोशन थे। दरियाँ और चांदरियाँ बिछी हुई थी और गोश्त रोस्ट होने की इश्तहा अंगेज़ महक फ़िज़ा में चकरा रही थी। इन लोगों ने जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया था। सरदार ने भी इस मौके पर खुसूसी एहतमाम किया था। इसके जिस्म पर बोस्की शलवार सूट था। बाल बहुत सलीके से जमे हुए थे और कपड़ों से परफ्यूम की लिपटें आ रही थी। इसने शायद परफ्यूम की पूरी बोतल कपड़ों पर उलट ली थी। मुझे देखकर वो खुश दिली से मुस्कुराया और कलाई पर बंधी हुई कीमती घड़ी में टाइम देखते हुए बोला, आ जाओ साईं, इधर ही आ जाओ। मेरे 1-2 मेहमान आने वाले हैं, फिर जश्न शुरू करते हैं। ये जश्न है कि सिलसिले में मैंने भी हंस कर पूछा। हमने तावान के लिए कई लोगों को अगवा किया था। इनमें से 2 के घर वालों से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया वसूल हुआ है। ये जश्न इसी खुशी में है। वैसे भी हम 2-3 महीने बाद ये हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। हम लोग महीनों आबादियों का रुख नहीं करते, इसलिए दिल बहलाने को नाच गाना कर लेते हैं।
میں نے یوں ہی سرسری نظر میدان پر ڈالی۔ وہاں دائرے کی شکل میں خیمے لگے ہوئے تھے۔ ایک بڑے خیمے کے سامنے 2 مسلح محافظ مستعد کھڑے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، اس ٹینٹ میں کون ہے؟ اس ٹینٹ میں اس میں اغوا کیے ہوئے لوگ ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ گلوریا نے کچھ کہنا چاہا مگر بولتے بولتے رک گئی۔ وہ بھی اس ٹینٹ کی طرف بغور دیکھ رہی تھی جس میں قیدی تھے۔ تقریباً 20 منٹ بعد ایک پجارو وہاں آ کر رکی۔ سردار پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پجارو میں سے ایک گرانڈیل شخص باہر نکلا۔ اس نے گہرے رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ جلد کی رنگت کبھی سرخ و سفید رہی ہوگی مگر اب تانبے کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے باروب چہرے پر بڑی بڑی گھنی مونچھیں تھیں اور آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ اس کا قد بلا مبالغہ 6.5 فٹ ہوگا، کیونکہ سردار دراز قد ہونے کے باوجود اس کے سامنے بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ سردار آگے بڑھ کے اس سے بغل گیر ہو گیا۔ سردار کے دوسرے ساتھی بھی آگے بڑھ کے اس سے مصافحہ کر رہے تھے۔ آنے والی کی نظر مجھ پر پڑی تو سردار نے جلدی سے کہا، سائیں یہ وڈیرے احمد بخش کا آدمی ہے اور ہمارا معاون ہے۔ پھر سردار مجھ سے مخاطب ہوا، یہ سردار سکندر خان ہے، اس جنگل پر انہی کا راج ہے۔ میں نے سکندر خان کا نام سن رکھا تھا۔ وہ بہت خوفناک ڈاکو تھا۔ اس نے سینکڑوں ڈکیتیاں کی تھی، درجنوں قتل کیے تھے اور بے شمار افراد کو اغوا بھی کیا تھا۔ حکومت نے اس کی گرفتاری پر 5 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا مگر وہ آج بھی آزاد تھا۔ سکندر خان نے آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا ہاتھ کسی شکنجے میں آ گیا ہو۔ پھر اس نے ہولناک نظروں سے گلوریا کو دیکھا تو سردار جلدی سے بولا، یہ سائیں اس کی گھر والی ہے۔ سکندر خان نے گرجدار آواز میں کہکہا لگایا اور بولا، علن خان، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وڈیرے احمد بخش نے کسی آدمی کو جیل سے فرار کرانے کی بات کی تھی۔ یہ وہی آدمی ہے سائیں، سردار نے جلدی سے کہا۔ آپ تو سائیں مصروف تھے نا، وڈیرے نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے۔ واہ واہ، سکندر خان نے توصیفی انداز میں کہا، بابا تو بہت کاریگر ہو گیا ہے، اکیلے یہ کام کر لیا۔ نوکر حسین علن نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ اس بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں گروہ کا سردار سکندر خان ہے، علن اس کا نائب ہے۔ بابا ابھی نگ کتنے ہیں ہمارے پاس؟ سکندر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ 6 ہے سائیں، علن نے جواب دیا۔ ان میں سے ایک ہندو ہے، اس کے گھر والے کل تک رقم پہنچا دیں گے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، سکندر خان نے پوچھا۔ اور تو سب ٹھیک ہے مگر وہ سیٹھ کریم کی بیٹی بہت نخرے کر رہی ہے، اس نے ہم لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، کل سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اسے ذرا ادھر لاؤ، سکندر خان نے حکم دیا اور وہاں پڑے ہوئے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ پتھر شاید وہاں اسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہاکو اور اس کے ساتھی وہاں سے چلے گئے۔ اس پتھر کی دونوں جانب پیال کا ڈھیر تھا، اس پر دریاں بچھی ہوئی تھی۔ سکندر خان نے مجھ سے اور گلوریا سے کہا، آپ لوگ بیٹھو سائیں، کھڑے کیوں ہو؟ میں نے گلوریا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ پیٹرو میکس کی تیز روشنی میں لڑکی کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کا لباس بہت قیمتی مگر ملگجا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں متورم ہو رہی تھیں۔ سکندر خان نے پرشوق نظروں سے اسے گھورا، پھر سخت لہجے میں بولا، بابا کیا تکلیف ہے تمہیں یہاں؟ کیوں پریشان کرتی ہو ہمیں؟ جب تک تمہارا باپ پیسہ نہیں دے گا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس نفرت سے اسے گھورتی رہی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سکندر خان نے پوچھا۔ نہیں کھاؤں گی کھانا، لڑکی نے نفرت آمیز لہجے میں کہا اور سکندر خان کی طرف منہ کر کے زمین پر تھوک دیا۔ نہیں کھاتی تو مت کھا، سکندر خان چیخ کر بولا، مگر یہ نخرے مت دکھا مجھے، سمجھی؟ کتے، کمینے، بزدل، تو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے؟ رائفل میرے ہاتھ میں دے، پھر میں دیکھتی ہوں تو کتنا بہادر ہے، لڑکی نے بازبانی انداز میں چیخ کر کہا۔ زیادہ بکواس مت کر، سکندر خان غضبناک ہو گیا، ورنہ ابھی تیرا سارا غرور مٹی میں ملا دوں گا۔ شکر کر تیری عزت محفوظ ہے، تو زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار دے گا نا؟ لڑکی اسی لہجے میں بولی۔ اس سے زیادہ تو اور تیرے پالتو کتے کر بھی کیا سکتے ہیں، علن خان، سکندر نے چیخ کر کہا اور تل ملا کر کھڑا ہو گیا۔ سکینہ کو بلاؤ، وہی اس کا دماغ درست کرے گی۔ اگر اس کی جگہ کوئی مرد ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے ٹکڑے کر دیتا، مگر سکندر خان نے آج تک کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ علن خان فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا تو اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ عورت نے معمولی کپڑے کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا، چہرے کے نقوش بھی خوبصورت تھے مگر اس کی خوبصورت آنکھوں سے جیسے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ خاصی حسین تھی اور اگر سلیقے کا لباس پہن کر بالوں کو جدید انداز میں سنوار لیتی تو مجسمے قیامت بن جاتی۔ اس نے شلوار قمیض پر لانگ بوٹ پہن رکھے تھے اور دوپٹے کو بیلٹ کی طرح کمر کے گرد باندھ رکھا تھا۔ اس نے مؤدب لہجے میں سکندر خان سے کہا، حکم سائیں، ذرا اس حرامزادی کا دماغ درست کر دے سکینہ۔ سردار، سکندر خان نے تپے ہوئے لہجے میں کہا، اس کی زبان بہت چل رہی ہے۔
سکینہ نے سیٹھ کریم کی بیٹی کو یوں گھورا جیسے کسائی بکری کو گھورتا ہے، پھر سخت لہجے میں بولی، پرسوں سے اب تک تیری عقل ٹھکانے نہیں آئی، بکواس بند کر کتیا۔ لڑکی نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ سکینہ کا خوبصورت چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لڑکی کے منہ پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس کے ہونٹوں سے خون بہنے لگا اور گال پر سکینہ کی انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے۔ سکینہ نے بے دردی سے اس کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر ماری تو وہ اٹھتے اٹھتے پھر ڈھیر ہو گئی۔ پھر اس نے وحشیانہ طریقے سے لڑکی کے بال پکڑے اور جھٹکا دے کر اسے کھڑا کر دیا۔ ذلیل کمینی آوارہ، لڑکی نے ہانپتے ہوئے کہا، تو کیا سمجھتی ہے اس طرح مجھے خاموش کر سکے گی؟ جواب میں سکینہ نے اس کے پیٹ میں بھرپور لات ماری۔ لڑکی تکلیف و اذیت سے دوہری ہو گئی۔ اس ظلم و زیادتی پر میرا خون کھول رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ سکینہ کو مار مار کر ادموا کر دوں، مگر میں تو خود ان ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر تھا۔ میں دل پہ جبر کیے خاموشی سے وہ تماشا دیکھتا رہا۔ سکینہ نے اپنے لانگ بوٹ میں ہاتھ ڈال کر باریک پھل کا 2 دھاری خنجر نکال لیا۔ اس کی دھار پیٹرومیکس کی روشنی میں جھلملا رہی تھی۔ پھر وہ زہریلے لہجے میں بولی، میں تیری یہ گز بھر کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اس نے لڑکی کی طرف قدم بڑھایا۔ اچانک گلوریا نے جھپٹ کر سکینہ کا راستہ روک لیا اور بولی، اب اسے روک دو۔ سکینہ حیرت سے گلوریا کو گھورنے لگی۔ شاید وہ انگریزی سے نابلد تھی۔ کامران الن نے مجھے مخاطب کیا، اپنی بیوی سے کہو کہ اپنے کام سے کام رکھے، ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ گو اوے۔ گلوریا نے سکینہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دھکا دیا۔ سکینہ نے بپھر کر گلوریا پہ خنجر سے وار کرنا چاہا، مگر اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر خود کو بچایا اور اچانک سکینہ کی کلائی پکڑ لی۔ پھر چیخ کر بولی، گیٹ لاسٹ۔ اب اس لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گی۔ سکینہ نے پوری قوت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ گلوریا کوئی عام گھریلو عورت نہیں تھی بلکہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کی رکن تھی۔ زندگی بھر وہ اس قسم کے کھیل کھیلتی آئی تھی۔ پھر سکینہ کی حیثیت ہی کیا تھی؟ اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد سکینہ نے بائیں ہاتھ سے گلوریا کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ پہلی دفعہ گلوریا کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ جوابی طور پر اس نے سکینہ کے منہ پر اتنی زور سے گونسا مارا کہ اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ پھر اس نے سکینہ کی دائیں کلائی کو زوردار جھٹکا دیا۔ سوکھی لکڑی کے چٹکنے کی آواز آئی اور اس کا خنجر والا ہاتھ بے جان ہو کر پہلو میں جھول گیا۔ گلوریا نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے پیٹ میں زوردار لات رسید کی۔ وہ لڑکتی ہوئی دور جا گئی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔